جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں اس کو تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک واپس نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ سنو، جو رہتا ہی دل میں ہے اس سے اس دل کا پردہ کیسا، تو پھر اس سے مانگو جو بھی چاہیے، اس کے لیے اسے مناؤ۔ اگر وہ تمہیں اس مقام پر لے آیا ہے جہاں تم بے بسی سے جھولی پھیلائے اس کے روبرو کھڑے ہو، تو یقین رکھو کہ اس نے اس جھولی کو تمہاری چاہت سے بھرنے کا ارادہ باندھ رکھا ہے۔ تمہاری ایک دعا تمہیں کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ جانے دو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے، تو تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ تمہاری دعاؤں کے جواب یوں دے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ آنسوؤں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس فریاد ہوتی ہے، اور اس فریاد کو سننے والا اللہ ہے۔ وہی ہے جو مشکلوں سے نکالتا ہے، بے شک وہی ہے جو اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، جو لوگ تیرے کن کے منتظر ہیں تو ان پہ اپنا خاص کرم کر، اور ان کے آنسوؤں کو مستقبل کی خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد کی خاص دعا تہجد میں خاص انہی الفاظ سے مانگا کرے، یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے مجھ پر آزمائشیں آتی ہیں، اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے میرے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں اور خیر مجھ تک پہنچ نہیں پاتی، اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سدھر جائیں، ہر شر دور ہو کر خیر میں بدل جائے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن ہر مشکل کے پیچھے ایک سبق اور ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت چھپی ہوتی ہے۔ اگر تم صبر اور شکر کا راستہ اپناؤ گے تو دل سکون پائے گا اور کامیابی خود تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کی محبت میں شدید نہیں ہوتے تو دنیا کی کوئی نہ کوئی محبت ہمارے دل کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی کو چاہنا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، اور جب محبوب رب کے علاوہ کوئی بن جائے تو تباہی اس دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ سنو، تم اپنا دل دنیا سے واپس لے لو، سنو ابھی وقت ہے، اسے رب کو سونپ دو۔ سنو، دنیا تمہارے دل کی قدر نہیں کرے گی، اسے اس سے واپس لے لو۔
سنو ابھی سنبھل جاؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، حق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر دل کٹ رہا ہو تو زبان سے شکر ادا کرنا پڑتا ہے، لہجوں پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، سخت لفظوں پر لگام لگانی پڑتی ہے، خود سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے اور نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب روح پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو بس پھر ایک ہی صدا آتی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، وہ جو تمہیں ہر رات سجدے میں اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے، وہ جو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ جو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال کر تمہیں عزت دیتا ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے؟ وہ جو تمہارے عیبوں کو چھپا کر تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کیا آزمائشیں آپ کو راستے سے روکتی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر آزمائش نہ ہو تو راستہ مشکوک ہو جائے۔ بے شک اللہ جس چیز کے ساتھ آزماتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس کے برعکس سوچیں۔ اپنے دل کو اس بات سے راحت دو، اگر آزمائش نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کی گود میں ہی رہتے، آزمائشوں نے ہی انہیں عزیز مصر بنایا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زندگی نے کیا سکھایا تو کہہ دینا، ہر درد کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، جو ٹوٹا وہ اللہ کے قریب لے آیا، جو بچھڑا وہ صبر سکھا گیا۔ اب دل نے سیکھ لیا ہے کہ سکون لوگوں میں نہیں رب میں ہے۔ دنیا بدلتی ہے مگر اللہ کی محبت کبھی نہیں بدلتی۔ جب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ زندگی تمہیں کس رخ لے جا رہی ہے، جب تم خالی ہاتھ خالی ذہن لیے پھر رہے ہو تو اپنے رب سے اس دعا کو مانگو۔ تنہا موسیٰ علیہ السلام نے بھی خالی ہاتھ لے کر اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اور رب نے پھر انہیں بھر بھر کے نوازا تھا۔ تو تم بھی تو رب کے خیر کے محتاج ہو، تم بھی تو فقیر ہو اللہ کے در کے، تو کیوں نہیں مانگتے پھر رب سے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ بنانا، یہ سب بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو، تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی، تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں، تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں، تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے، تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ انسان جب پوری کوشش کر لیتا ہے مگر نتیجے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے تو یہی توکل ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے خود کو گھرا ہوا محسوس کرتا ہے، مسئلے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کی لہریں
سامنے دہاڑ رہی ہوں۔ کوئی امید باقی نہیں رہتی، کوئی مدد نظر نہیں آتی۔ انسان چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پاتا، پیچھے بھی نہیں ہٹ پاتا، مگر یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی کس کا دروازہ پکڑتے ہو، ڈر کر بھی کس کا نام لیتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے، جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ بات دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے بے رحم سمندر کی لہریں ہوں، پیچھے حالات کا طوفان ہو، دل بے بس محسوس ہو رہا ہو، مگر پھر بھی زبان بے اختیار کہہ دے، میرا اللہ راستہ بنا دے گا۔ یہ یقین صرف لفظ نہیں ہوتا، یہ وہ روشنی ہے جو دل کے سب اندھیرے کونے میں جلتی ہے، وہ روشنی جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، جو اسے سمجھاتی ہے کہ دروازے انسان بند کرتے ہیں، راستے اللہ کھولتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، آج بھی جب تمہارے سامنے مسائل کا سمندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ تمہیں وہی سبق دے رہا ہوتا ہے۔ یقین رکھو، میں تمہارے لیے بھی راستہ بنا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے گمان اچھا رکھے۔ اللہ وہ ہے جو مٹی سے پھول نکال دیتا ہے، بند دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے، بند گلیوں میں دروازہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے مدد دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم پھر بھی کہو، میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل دے۔ یہ یقین کہ اللہ راستہ بنائے گا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا جب سمندر سامنے تھا اور پیچھے دشمن تھا۔ ظاہری آنکھ کہتی تھی سب ختم، مگر دل کہتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، زمین خشک ہو گئی، راستہ بن گیا۔ معجزہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں تھا، یہ آج بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے جو کل تھا، جو آج ہے اور جو ہمیشہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دل میں اللہ کا خیال رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی جب تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی، عزت، ایمان اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ الفاظ امید کی روشنی ہے۔ اللہ صرف محافظ نہیں بلکہ سب سے زیادہ مہربان بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب تمہیں کس چیز سے بچانا ہے اور کب تمہیں آزمائش میں ڈال کر مضبوط بنانا ہے۔ اس کی رحمت میں حکمت ہے اور اس کی حفاظت ہمیشہ بہترین وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے دل چاہتا ہے بس ایک نگاہ اوپر اٹھائی جائے اور زبان خاموش رہے،
کیونکہ نگاہوں کی دعا وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بلا شبہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی آسمان صرف نیلا پردہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور موجودگی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یاد رکھو وہی رب وہاں ہے جو تمہارے دل کی بات جانتا ہے، تمہارے سوال سمجھتا ہے اور تمہاری دعائیں سن رہا ہے۔ اس لیے جب تم آسمان کی طرف دیکھو تو یقین رکھو تم تنہا نہیں ہو، تمہارے دیکھنے کا جواب وہاں سے ضرور آتا ہے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی انسان پر سے، کبھی صلہ دے جاتی ہے اور کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ بس زبان پر شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سب بے معنی سا لگے، تمہیں بھلے ابھی اس کی مصلحتیں سمجھ نہ آئے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم پر ہر راز کھول دیا جائے گا اور تب تم ان چیزوں کے نہ ملنے پر شکر ادا کرو گے جن کے ملنے کی تم ضد کیا کرتے تھے۔ تب تم سمجھو گے کہ کچھ لمحوں کے رونما نہ ہونے میں ہی کتنی بڑی بہتری ہوتی ہے۔ تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ نے تمہیں کن کن مقامات پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا اور تم کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر سے کام لو اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دنیا میں کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، اپنے اندر بے اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، افسردہ ہونے لگتا ہے، بلا وجہ کی فکر میں گم رہتا ہے، لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے اور پھر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھولے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہے۔ یہ درد اور یہ آزمائش اگر بہترین نعمت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب بندے اور نبیوں کو نہیں دیتا۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کی جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتی ہیں۔ یقین مانے وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ یقین ایسا رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر اندھیرے کے بعد اجالا کرتا ہے، وہ ہر آزمائش کے بعد آسانی بھی کرتا ہے۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جتنی دل میں تڑپ بڑھتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں
اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کون کیسے یاد رکھے گا؟ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہش پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ اگر کوئی انسان تمہیں اللہ سے کسی بھی طرح قریب کر رہا ہے تو پکڑ لو اس کو، جانے مت دینا۔ اس معاشرے میں نہیں ملیں گے ایسے لوگ بار بار، باقی عقل ہے استعمال کرو، اپنی انا کو ختم کرو، تکبر سے باہر آؤ، اچھی صحبت کی تلاش کرو، مل جائیں تو نعمت ہے۔ اچھے وقت میں شکر کی آزمائش ہوتی ہے اور برے وقت میں صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انسان جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو خبر نہیں، لیکن اصل اس کی فطرت اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں ہے۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، جس نے اسے پہچان لیا، جو اس تک پہنچ گیا، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق گویا سب کچھ پا لیا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اس کو اطمینان نہیں ملتا، جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اسے سکون نہیں ملتا اور بے سکونی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل تک نہیں پہنچتا۔ دنیا سے کٹ جانا نیکی نہیں ہے، اس دنیا میں رہ کر اللہ کی بات ماننا نیکی ہے۔ اللہ کی مخلوق سے تعلق توڑ دینا نیکی نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ قائم کیے ہوئے تعلق کو نبھانا اور اس غرض سے بے غرض ہو کر نبھانا کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ کی مخلوق سے کیا ملے گا، یہ نیکی ہے۔ گناہوں سے بچنا نیکی ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگ لینا نیکی ہے۔ اس لیے ابھی بھی اس وقت فوراً سے توبہ کریں اور ایک نئی شروعات کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہوتے ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھے ہوتے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔